باقی تمام حکمات کو چھوڑ دے صرف ان کتاب پہ عمل کرے صرف ان خدا کے کلام پہ عمل کر دے تو انسان کی کوئی شک نہیں کہ آخرت سنور ہی ویندی ہے یہ زندگی بھی سنور ویندی ہے سبحان اللہ کوئی شک نہیں یہ چیز کہ آخرت اور قبر سے ویسے ہی بابرکت ہوندی ہے منور ہوندی ہے اندے وچ کوئی شک نہیں کہ انسان دی ظاہری زندگی بھی بابرکت اور بڑی پرسکون ہوندی ہے سبحان اللہ آج سارے جہاں بندہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے گلا ہوندے کہ سکون بھی نظر نہیں آندی سکون کے نہیں کاروبار بھی ہے پیسہ ہی اندر ہے سب کچھ ہے لیکن ایک زندگی کی جو راحت ہوندی ہے ایک زندگی کا جڑا کیف ہوندے ایک زندگی کا سکون جڑا ہوندے قلبی ذہنی وہ میسر نہیں ہوندا ان تمام دا حل انسان دی ہر مشکل دا حل انسان دی ہر مصیبت دا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بیان کری تھے وَلَهُمْ قرآن مجید دی شرح وَلَهُمْ قرآن مجید دی تفسیر وَلَهُمْ قرآن مجید دی وضاحت اپنے پیارے محبوب دی پیاری زبان نال امت کو عطا کیتے کہ اساں اگر ہی قرآن تے حدیث جمع کر گنوں ساری زندگی پرسکون تھی سی اور ساری قبر منور تھی سی اور ساری آخرت ہی انشاءاللہ کامیاب ہو سی تے سارے قرآن جو ایک بڑی پیاری آیت کریمہ کا تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور بڑا پیارا ایک انداز ہے بیان کرن دا آیت کریمہ کو چلاون دا بڑا پیارا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اے محبوب اپنی زبان مبارک نال اپنی امت کو ارشاد فرماؤ قل ان کنتم تحبون اللہ اپنی زبان مبارک نال اپنی امت کو دسا دیو کہ اے میری پیاری امت اگر ان کنتم تحبون اللہ اگر تسا اللہ نال محبت کرے دے ہو اللہ نال محبت چاہتے ہو محبت کرے دے ہو وہ محبت کن نال کیتی ہوئی گئی ہے اللہ کی ذات نال لیکن اون دے بعد وہ محبت واسطے جڑی دلیل قائم کیتی ہوئی گئی ہے اور وہ محبت واسطے جڑی شرط بیان کیتی ہوئی گئی ہے وہ دیکھو کہ کیا شرط ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تسا چاہتے ہو کہ اللہ کی ذات نال محبت کرو فتبعونی تے میری اتباع کرو وہ محبت کن نال نہیں اللہ کی ذات نال محبت ہے اللہ کی ذات نال لیکن شرط یہ رکھی ہوئی گئی ہے دلیل یہ رکھی ہوئی گئی ہے کہ اگر اللہ نال محبت کرے دے ہو تو ان کی دلیل یہ پیش کرے سو ان کی شرط یہ ہو سی کہ تسا میں محبوب کی میں نبی کی اتباع کرے سو سبحان اللہ یہ ہوں دوسرا سٹیپ کہا کہ تسا اللہ نال محبت کی تھی اور ان کی دلیل پیش کر دی تھی یہ شرط پوری کی تھی کہ حضور کی اتباع کی تھی انعام کیا مل سی اللہ تعالی نے فرمائے انعام یہ ہو سی کہ تسا محبت کرے دے ہمیں اللہ نال مقام محب ہا مقام محبت ہے ان کے بعد جل محبوب کی اتباع کرے سو تو آپ کو ایک اعلیٰ مقام عطا دی سی تو آپ کو ایک عرفہ مقام عطا دی سی تو آڑی طلب ہے کہ اللہ نال محبت تھی وے تو آڑے تقاضا ہا تو آڑے دل کا شوق ہا کہ تو آڑی محبت اللہ نال ہوئے لیکن جل محبوب کی اتباع کرے سو تو آپ کو انعام اے مل سی کہ تسا اللہ نال محبت کرے دے ہاوے اللہ تعالیٰ تو آڑی نال محبت کرے سی اور تسا اللہ دے محبوب باندے سو اللہ توڑا محب باندے سی سبحان اللہ اور سہری گل ہے کہ کائنات دا خالق ان کائنات دا مالک اگر تو آپ کو اپنی محبت شامل کر ہی دے اگر ساکوں اپنی محبت شامل کر ہی دے مقام محب اور مقام محبوب میں فرق ہو دے محب عاشق وہ ہوں دے جنہا معشوق دے جنہا محبوب دے لاڑ چاہے عاشق محبوب محب وہ ہوں دے جنہا محبوب دے حجتہ منے دے محبوب دے کاری منے دے اور محبوب وہ ہوں دے جنہا محب کنے اپنی مدوے دے محبوب وہ ہوں دے جنہا اپنے عاشق کنے اپنے پیار کرنے والے کنے اپنے گانی اپنے مطالبات مدوے دے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ تسا چاہتے ہیں کہ تسا محبت کرو لیکن جیلے میں محبوب کی اتباع کر گنسو مقام او ملسی کہ تسا محبوب پرسو میں خدا توڑا محب پرسا سبحان اللہ بس جیلی شہر منسو تاکو عطا تھی سی جیلی دعا منسو قبول تھی سی جو تقاضا کرے سو وہ قبول تھی سی عطا کتا ویسی سبحان اللہ یہ اولیاد مقام ہی نصیب نہیں کیا کہ اولاد وزارت ویدے ہو اولاد در ویدے ہو وہ دعا کر ویدے ہو دعا قبول تھی دیئے اور یا کہ دے باہن ہو دعا کر ویدے ہو دعا قبول تھی دیئے
تھوڑی مراد کو مل گئی ہے یہ نہیں ہوندا کہ اولیاء نعوذ باللہ خدا بن کے ہون بلکہ اصل مسئلہ یہ ہوندے حقیقت یہ ہوندی ہے کہ اولیاء نہ خدا ہوندے نہ خدا دے شریک ہوندے بلکہ حقیقت یہ ہوندی ہے کہ وہ مقام محبوبیت تے فیض تھی چکے ہوندے انہاں کو مقام محبوبیت اور مقام حرف مقام مل چکے ہوندے کہ جیڑے الفاظ منہ تو کڑھے دے جیڑی دعا منہ تو کڑھے دے اللہ تعالیٰ مراد نہیں فرمیدا سبحان اللہ لیکن دوستو محبت کیا ہوندی ہے یہ عشق کیا ہے یہ محبت کیا ہے انہیں تقاضے کیا ہیں ایک بندہ آدھے کہ میں تمہارے نال محبت ہے ایک بندہ دعویٰ کرنے میں تمہارے نال عشق ہے ان دعوے کی آخر کوئی دلیل تے ہو سی ان دعوے کا آخر کوئی ثبوت تے ہو سی نا اگر تو کوئی راہ چلتے آگے کہ میرے اندر پیار ہے ان پیار کے ثبوت واسطے کوئی نہ کوئی چیز سے پیش کرے سی ہو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ظاہر کرے سی کہ تو کو یقین آ سی کہ تو کو اندر محبت ہے یا عشق ہے کہ میرے دوستو اگر اسا حضور کی ذات نال محبت رکھوں اسا اگر حضور کی ذات نال عشق رکھوں ساکوں اگر 14 صدیاں قبل بڑھنا پورے صحابہ کے دور وچ اگر 14 صدیاں قبل 1400 سال پہلے اون مخلوق اون قوم کی طرف بڑھنا پوئے کہ جیسے بارے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہا جیسے بارے اللہ تعالیٰ نے خود تاج عطا کیتا ہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ بھی انہیں تو راضی ہے اور وہ بھی اللہ تو راضی ہے رضا کی کیفیت تمہیں طرفوں ہے کہ اللہ کو کوئی گناہ نہیں انہیں کنے اور انہیں کو کوئی شکوہ نہیں اپنے رب کنے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ قوم ہے کہ جنہی اپنی زندگی وچ اے مدہ اے خوشخبری سن چکی ہے کہ انہیں رب ہونے کے راضی تو چکی چکیا ہے اسا اگر اپنے محبوب نال محبت کا دعویٰ کرنے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نال عشق دا محبت کا دعویٰ کرنے ہیں سب 1400 سال پہلے ان قوم کی طرف بڑھنا پوسی کہ جیری قوم نے اپنے محبوب نال وقت گزارے جیری قوم نے اپنے محبوب تے ہر چیز قربان کی ہے کہ جیری قوم نے اپنی ذات کو اپنے مال کو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی ذات سے ترجیح نہیں دی آج اسا اپنے مال لکا کے رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں اسا اپنے اولادیں کو دین کی طرف راغب نہیں کرے دے اسا اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر کو کیا بڑھتے ہیں لیکن وہ قوم ہے کہ جیرے ویلے غزوہ احد تھا ایک انصاری عورت کو خبر ملی کہ غزوہ احد شکست دی چکی ہے اور حضور کو شہید کر دیتا گیا نعوذ باللہ وہ انصاری عورت مدینے تو بھجتی ہوئی باہر آئی اور راستے میں مجاہدین دے کافر واپس آتے پے ہن وہ انصاری عورت نے پوچھے ما قول برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے مجاہدین میں متصور کہ میرے آقا نال میرے رسول نال کیا تھے کیا آپ حیات یا شہید کر دیتے گئے وہ تو جواب ہی دیا کہ اس کو شہیدہ ابو کا کہ جیدہ والد جو ہے وہ شہید کر دیتا گئے وہ آگے میرے کو والد کی پرواہ کہنی میرے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے دکھاؤ کہ آپ زندہ ہیں حیات ہیں یا شہید ہو گئے دوبارہ ایک یہ بندے آکھیا کہ اس کو شہیدہ ہو چکا کہ اے عورت تیرا خامد ہی شہید ہو چکے انہوں نے جواب دیتا کہ میرے کو اپنے خامد کی پرواہ کہنی کہ میرے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے خبر جو کہ آپ حیات ہیں یا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں بعد آکھیا گیا اس کو شہیدہ ابنوں کا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہی چکے خامد شہید ہی چکے والد شہید ہی چکے اور بیٹا بھی شہید ہی چکے انہیں بعد خبر دی گئی اس کو شہیدہ ابو کا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہی چکے یہ 4 شہادت خبرہ سننے کے بعد کہیں عورت دے پیارے رشتے ہی چاہ ہوندن کہیں عورت دے سہارا کہیں عورت دا سارا مرکز دے چاہ رشتے ہوندن یا والد ہوندے یا خاوند ہوندے یا بھائی ہوندے یا بیٹا ہوندے جنہیں میرے 4 کی شہادت کی خبر ملی وہ عورت نے بڑا کیا کہ ما فعل برسول اللہ کہ انہیں سارے کو چھوڑ دیو میرے کو بتاؤ کہ میرے محبوب ناکیت ہے میرے محبوب حیات ہیں یا شہید کر دیتے گئے تو میرے دوستو اگر سب محبت دعوے ہیں اگر سب عشق دعوے ہیں ان ذات نبی نال سب کو لوٹنا پوسی 1400 سال پہلے کہ انہاں صحابہ کا عشق کیسا تھا انہاں صحابہ کی محبت کیسی ہے اگر ساری محبت انہیں کا کچھ حصہ بھی ہے بڑا سا سمجھ ہنسوں کہ سب کو سرکار کی بارگاہ میں محبت ہے اگر سب کو اپنا مال سب کو اپنی اولاد سب کو اپنی جائیداداں سب کو اپنی ذات حضور کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے سرکار کی ذات اقدس میں زیادہ محبوب ہے زیادہ پیاری ہے سمجھ گنو کہ کتنی بھی سارے دل میں اصل منہ تو جو کچھ آدے رہو لیکن سارے دل میں حضور کی محبت راستے کہنی چاہیے میرے دوستو جنہوں عورتوں خبر دی گئی کہ 4 دن افراد شہید ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی بڑا انہوں آکھا کہ ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار کا کیا تھا آپ حیات نہیں یا کہنا انہیں بعد لوگ اندھے رہ گئے
جو ہی سرکار خود تشریف گھنائے اور ان دی نگاہ کہیں ان دیدار کیتا حضور دا زیارت کی سرکار دی ان دے بعد ایک جملہ واقعہ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل یا اللہ یا رسول اللہ کہ تو کو دے کیتے توڑا دیدار کر کیتے اگرچہ میرا خامن شہید ہے اگرچہ میرا بیٹا شہید ہے اگرچہ میرا والد شہید ہو چکے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل یا اللہ دنیا دی ہر مصیبت آمنے یہ تک میرے اکھاں تو کو دیتے رہے ویسے وہ مصیبت کا احساس کرنا ہوتی سبحان اللہ حیا کو کوئی مصیبت ہے کہنا کہ میرے دوستو اگر عشق کا دعویٰ کرنے تو انہیں عاشق بننا پوسی اگر محبوبیت کا دعویٰ کرنے تو محبت ہوا رکھنی پوسی یہ بھی صحابہ نے رکھی ہے آج زندگی دے معمولات آج اپنے گھر دے معمولات اصل کتنا اسلام کو کہتے ہیں کتنا اسلام کو شریعت کو نافذ کرتے ہیں توڑے جو اکثر لوگ یہ شہر کاروباری ہیں سارے میں تو ایک بڑا پیارا جا واقعہ سنوانی صحابی دا حضرت جریر بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت جریر آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ من میرے واسطے ایک گھوڑا گن گیا یہ بڑا پیارا واقعہ سنا ہے آپ نے غلام کو بھیجو نے حضرت جریر کہ من میرے سے گھوڑا گن گیا حضرت جریر جرا غلام نے گیا بازار اور گھوڑا گن کے آیا آپ نے پوچھا غلام نے کہ کتنے دا گھنا ہی ان غلام نے آکھا کہ میں نے گھوڑا 200 لگے تھے 200 درہم دا آپ نے گھوڑے کو دیکھا بعد آپ نے فرمایا ان مالک ہوں آپ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ میں اگر 400 دیواں ٹھیک ہے مالک حیران تھے ان کو توقع ہے کہ مزید کو رعایت کر ویسے لیکن حضرت جریر فرماتے ہیں مالک ہوں کہ 200 مکیا لیکن میں تے کوئی دا 400 ادا کرنا تو خوش ہے خوشتی ہے بعد آپ نے دوبارہ گھوڑے کو دکھا چاروں طرفوں دوبارہ ہوا آپ نے آگے حضرت جریر نے انہیں مالک ہوں آپ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے اگر کہیں 200 ہوتا تے کو 800 دیواں تو خوش کسے کہنا وہ آگے میں خوش ہاں بعد آپ نے گھوڑے کی قیمت 800 ادا کی تھی بعد حضرت جریر کے نے بندے نے پوچھا کہ حضرت 200 مکیا 200 میں طلب کیتا گھوڑے کی قیمت مک چکی ہے ان دے بعد آپ نے 200 اپنے بتا کے 400 کیتے ولا ان دے بعد 600 800 کی تین وجہ کیا ہے آپ نے حضرت جریر نے بڑا ایک پیارا جواب دیتا آپ نے فرمایا کہ صحابیاں آپ نے فرمایا کہ اے بندے میں اپنے نبی نال میں اپنے محبوب نال ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے ایک بیعت کی ہے میں اپنے محبوب نال ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے ایک وعدہ کیتا ہا وہ وعدہ کیا ہا آپ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب نال وعدہ کیتا ہا کہ اپنے ہر بھرا دی خیر چاہساں کہیں بھی ہر بھرا دی بھلائی چاہساں کہیں دا برا نہ چاہساں جے تیرا گھوڑا میرے سامنے آئے میں دیکھ کی گھوڑے دی قیمت جو ہے وہ 200 نہیں بلکہ 400 بنتی ہے 800 بنتی ہے اگر میں تے کو 200 دیواں ہا ایندے وچ تیرا نقصان ہا ہی واسطے کہ جے سودا سامنے آئے حضور دا وعدہ میرے ذہن وچ آ گئے اور میں نے دی پوری قیمت ادا کی ہے میرے دوستو اے حضور دی ذات نال محبت اے حضور دی ذات نال عشق اگر اساں عاشق ہیں اگر اساں محبت دے دعوے کرنے ہیں تے ساتھوں کم از کم او نہ صحیح لیکن اودی محبت کا کچھ حصہ صحابہ دی محبت کا کچھ حصہ اپنے دل میں لازمی پیدا کرنا ہوسی صحابہ کرام فرماتے ہیں مورخین عدد کہ غزوہ احد جن وچ بظاہر شکست تھی غزوہ احد وچ بظاہر شکست تھی اسلام دی کہیں جنگ میں شکست نہ تھی غزوہ احد وچ بظاہر شکست تھی مورخین عدد سیرت نگار عدد کہ یہ غزوہ احد دی شکست کا سب سے بڑی وجہ ہے ریزن ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی نے امت کو دکھاونا ہا کہ صحابہ دا ایک چھوٹا جا گروہ اپنے نبی نال محبت کتنا کرے دے صحابہ دا ایک چھوٹا جا گروہ کہ پوری کائنات تے صرف 700 بندہ ہے جرا حضور دے نال ہے لیکن وہ 700 چنیا ہوا بندہ وہ حضور دی ذات نال عشق کتنا کرے دے صحابہ فرماتے کہ حضرت طلحہ بڑا مشہور نام ہے سنیا ہوسی حضرت طلحہ نے اپنا سینہ حضور دے سینے تک کیتے اور اپنا ہاتھ جڑے حضور دے چہرے تک کیتے حضرت طلحہ دے سینے تے تیر لگتے رہ گئے حضرت طلحہ دے ہاتھ تے تیر لگتے رہ گئے لیکن آپ نے اپنا ہاتھ نہ اٹھایا حضور ذرا چہرہ ہوتے کرے نہ فوراً حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنا چہرہ مبارک تلے کرو اے نہ ہوئے کہ دشمن دا تیر آوے اور آپ کو لگے آپ آتے ہیں کہ حضور طلحہ دا سینہ جو رہے وہ آپ سے قربان ہے آپ کے سامنے ہے صحابہ کی محبت غزوہ احد وچ اللہ تعالی نے اپنی پوری مخلوق کو دکھائی میں دوستو حضرت عبداللہ بن عمر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبعونی کہ میری اتباع کرو میری سنت کی اتباع کرو صحابہ تمام دے تمام حضور دی چھوٹی چھوٹی سنت کی اتباع کرنے ہیں آج ایسا لوگ پوچھتے ہیں
کہ فرض واجب ہے واجب چھوڑتا اگر واجب سنت چھوڑ جو سنت موقع ہے غیر موقع ہے اگر غیر موقع ہے چھوڑ جو مستحب چھوڑ جو میرے دوستو صحابہ نے حضور دی چھوٹی چھوٹی ادا مقابل رکھے صحابہ نے حضور دی چھوٹی چھوٹی ادا تے عمل کیتے حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بارے آندے کہ آپ ایک مرتبہ سفر چھن اور سفر دے وچ ہی آپ نے ایک دفعہ اپنے سر کو میں جھکائے آپ نے نال جڑا خادم ہا انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور کوئی چیز اتے کہنا ہی آپ نے سر کو تلے جھکا کے گزرے ہوں کی وجہ کیا ہے آپ فرمیدن کہ ایک مرتبہ میں حضور دے نال ہم سرکار دے نال ہمیں اور ہی جہاد ایک درخت تھا ان دے شاخاں تلے ہم جیسے پیارے محبوب ہی تو گزرے آپ نے شاخاں تلے ہم اپنے سر کو جھکایا آپ فرمیدن جلے میں تو گزرے ہم ایک حضور کی ادا یاد آئی حضور کی ادا یاد آئی ہے آج اگرچہ وہ درخت تھا کہیں نہیں مٹی ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ سرکار کی ادا سونی ادا میں بھی یاد آئی میں سر کو جھکایا تے اے انہاں دی محبت ہے اے انہاں دا عشق ہے آج ایسا لوگ سوال کر رہے ہیں کہ واجب ہے سنت موقع ہے غیر موقع ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہن آپ ایک مرتبہ ایک کسی ہے کو پار کرنے لگے پانی جہاں کو پار کرنے لگے اور آپ تھوڑی دیر ٹھہر گئے تو کو تو نے بعد دے بعد آپ نے قدم چاہتا نہ کہ صحابہ آپ نے عرض کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ حضور کیوں ٹھہرے ہو وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ہی مقام تو گزرتا پیا ہوں تے سرکار میرے نال ہن میں سوچنے لگا کہ حضور نے پہلا قدم سجدہ چاہتا ہے یا کبا چاہتا وہ سوچ کے میں نے اگو والا عمل کیتے تے میرے دوستو یہ تھا صحابہ کرام دا اتباع سنت یہ ہے صحابہ کرام کے اپنے محبوب نال عشق اور یہ ہی انہاں دی محبت تے میرے دوستو آج ایسا اگر تقاضا کرتے ہیں اللہ کی محبت کا آج یہ اگر دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ کی ذات نال محبت کا تے سب اپنے انداز بدلنے ہو سن میرے دوستو سب اپنے گھر شریعت نافذ کرنی ہو سی اپنے کاروبار کو شریعت نافذ کرنی ہو سی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا یہ دنیا میں کیا مقصد تھا اپنے پیارے محبوب کو 1,24,000 پہلے آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات کو سرکار واسطے ماحول بڑا پیارا بنا دیتا ہوگا حضور کو نہ پتھر لگ دے حضور نہ جنگ کر دے نہ حضور کا چہرہ زخمی تھی دا محبت والی ذات ہے پوری کائنات تو یہ کائنات بڑی ہی سرکار کے واسطے پوری کائنات تو سب تو محبوب ذات اللہ کے نزدیک سرکار کی ذات ہے تے محبوب کے زخم کون برداشت کرے دے محبوب کو پتھر لگن کون برداشت کرے دے لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بھیجا بڑا طائف ہی بھیجا کہ حضور طائف ہی بنو اور پتھر ہی کھاؤ اٹھا تاکہ امت واسطے بات سبق بن بنے کہ وہ محبوب ذات وہ نبی وہ سب نے سید الانبیاء وہ سید المرسلین اگر اللہ کی راہ وچ پتھر کھا سکتے ہیں تھوڑی کیا اوقات ہے اساں کیا ہے حضور نے ہی دین کی خاطر خود سے غربت نافذ کی تھی حضور نے ہی دین کی خاطر پیٹ کے پتھر بدھے صحابہ فرماتے ہیں ترے نہیں ایسے اندے ہم کہ حضور کے گھر بھا نہ لگتی ہے کھاوا کی کوئی چیز نہ آتی ہے یہ غربت یہ فاقے یہ کیوں آئے جبکہ محبوب ذات ہے سید المرسلین ہم تمام کائنات و افضل ہم صرف ہی واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے کہ اگر میرا محبوب میری راہ وچ اگر فقر برداشت کر سکتے غربت برداشت کر سکتے کہ اصل کیا ہے میرے دوستو حضور کو اتنا کائنات دینے کا مقصد صرف ایک مقصد ہے کہ بلغ ما انزل الیک کہ جو کچھ تے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تے قرآن چو حدیث چو تبلیغ کر اور لوگوں تک کو پہنچا شریعت کو لوگوں تک پہنچا اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا اور سرکار کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کرام نے ہی مشن کو چاہتے صحابہ کرام نے سرکار کے احادیث سے جمع کی دن صحابہ کرام نے سرکار کے احادیث لوگوں تک پہنچائیے مشن یہ ہوا کہ حضور کے پیغام کو حضور کے دین کو اکو پہنچاونے جیسے غزوہ بدر تھیا حضور بزرگ ہیں جیسے غزوہ احد تھیا حضور بزرگ ہیں نوجوانی نہ ہی آپ کی عمر 55 سال کے ہوتے ہیں 55 سال یہ لگ بھگ غزوہ بدر تھیا اور انہیں بعد 60 سال 61 سال کی عمر 62 سال کی عمر غزوہ تبوک غزوہ خندق غزوہ احد میں رہ گئے وہ بزرگی وچ وہ بڑھاپے کی عمر وچ اگر میدان جنگ وچ آپ موجود ہیں اگر میدان جنگ وچ آپ تلوار اٹھا کے موجود ہیں وہ پیغام ہے امت واسطے کہ چاہے قیامت تک جو بھی امتی آوے سرکار دے مشن کو زندہ رکھے سرکار دے دین کو زندہ رکھے علم کو زندہ رکھے وہ شریعت کو زندہ رکھے کہ میرے دوستو اساں
اگر محبوب کی ذات نال محبت دا سرکار کی ذات نال محبت دا دعویٰ کرنے ہیں تو مشن کو چلاونا ہو سی اپنے مدارس آباد کرنے ہو سن اپنے گھرے وچ وہ شریعت کو نافذ کرنا ہو سی اور اپنی اولاد کو دین دے ان رستے سے چلاونا ہو سی جی صحابہ کرام نے اپنی اولاد کو چلائے حضور نے جو رستے دکھائیں سب کو اپنی اولاد کو اور سب کو اپنے مال کو ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو سی حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کیا گیا جی آپ خلیفہ بنے خلیفہ بننے کے بعد آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا خلیفۃ المومنین ایک قوم ہے جو زکات کا انکار کرتی ہے ایک قوم ہے جس زکات کے مثال سے بات دیوار ہے ایک قوم ہے جو انکار کرتی ہے زکات کہنا دے سوں زکات فرض ہے زکات فرض ہے اگر زکات آج کوئی بندہ نہ دے سی قبر آخرت ہے کچھ بھی سن لیکن سوال دی سی حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت عرض کی گئی کہ ایک قوم زکات ادا نہیں کرے گی آپ نے فرمایا کہ اگرچہ کلمہ گو ہے آپ نے فرمایا اگرچہ حضور کی ذات نے ایمان رکھے ہیں وہ لوگ اگرچہ اللہ کی توحید کو منے دیں وہ لوگ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر دین کے ایک رکن کا انکار کرے سن تو ابوبکر ان کے خلاف جنگ کرے سن اگر دین کے ایک رکن کے خلاف ابوبکر صدیق پہلا خلیفۃ المومنین اگر مومنین کے خلاف جنگ کر سکتے تو دساؤ کہ اساں کیڑے رکن تے عمل کرنے ہیں سارے مساجد اج خالی ہیں ساری نمازوں کا ذوق نہیں رہ گیا اساں پھرتے ہیں وہ دے اپنے کاروبار رہے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر ایک شے بگڑی پئی ہے نماز چوک گئی ہے سارے مساجد خالی تھی چکے نماز کا ہوش نہیں زکات کا ہوش نہیں رمضان کے روزے کا ہوش نہیں حج کا ہوش نہیں ارکان سارے بھلا بیٹھے ہیں بس اساں دعویٰ کر رہے ہیں کہ سرکار کی ذات پر محبت ہے یہ کیویں محبت کی سکتی ہے حضرت عروہ بن مسعود سقفی حدیبیہ کا موقع ہے کفار نے بھیجا کہ بنو حضور کی بارگاہ بنو اور کو معاہدہ کر کے آؤ جے عروہ بن مسعود سقفی آپ کی بارگاہ حاضر تھے ان بارگاہ کے انداز دیکھو نے صحابہ کے انداز دیکھو نے محبت دے پیار دے عشق دے عروہ بن مسعود کے واپس مکہ گیا نا اون من کے آکھیا کہ اے کفار اے قریش میں کیسا اور کسرا دے مالات دیا میں کیسا اور کسرا کو لکھے بادشاہ کو لکھے لیکن جیری شان جیری صحابہ دی محبت این نبی نہ رہے میں کیسا اور کسرا دے خادمین دی محبت رہی کہ آپ نے اگر خود مبارک کر ڈھان دیے صحابہ کرام کو جھا کے اندر اپنے چہرے سے پھرنے اگر آپ حکم دے میں صحابہ کرام انتظار ہو دیں کہ فوراً سب کو حکم ملے حکم کی تعمیل تھی یہ صحابہ کرام کی محبت ہے یہ صحابہ کرام کا اندازہ دل حضور کا وصال کیا سرکار کا وصال کیا کہ صحابہ کی زندگی بدل گئی حضور کی ذات صحابہ سے وہ ذات ہم کہ ہم کو دیکھ جی رہے ہیں حضرت صوبان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی بڑے غمگین ہیں لیکن آپ بڑے اداس ہیں پریشان ہیں سرکار نے پوچھا ہے صوبان کیوں مجھے صوبان کیوں اداس ہے حضرت صوبان نے عرض کی تھی حضور کی تھی کوئی جگہ نہیں کوئی غم کہنی کوئی دکھ کہنی صرف ایک کار سے جناب یہ کیا مطلب نہیں آج یہ ہے کہ اصل تو آپ کو دیتے ہیں خوشی ملے ہیں تو آپ کو دیتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے دل کو سکون آتے ہیں وہ بھی ساڑھا نہیں گزرتا یہ دل کی زیارت نہ کروں ہر پل پر دیدار کرتے ہیں کہ قیامت علی آپ سید الانبیاء ہو سید المرسلین ہو آپ کا مقام و رفیع ہو سی اصل عام جو لوگ ہیں کہ اتھا کی میں زیارت کی سی ہی گار کو سوچ کے آپ نے فرمایا کہ میں دل دکھی ہے میں پریشان ہوں کہ قیامت علی آپ کا دیدار کرتے سی کتنا عرصہ آپ کو گریز ہوں آپ کو دیکھ سن کر دل کو سکون حاصل آپ نے سن کے باقی آپ نے محسوس کی تاکہ ٹھیک ہے آپ نے خاموشی اختیار کی ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریم نازل کی تھی کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء کہ اے صحابہ اے عاشقین اے عاشقو کلی پریشان نہ تھیو مجھے نہ تھیو کہ جیرا رسول اللہ کی اتباع کرسی جیرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرسی فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وہ ان لوگوں کا نال ہی اس نے قیامت علی نبی نال حسین انبیاء نال حسین صدیقین نال حسین شہداء سرکار کی بارگاہ جاس کی تھی متسع سرکار کی بارگاہ جاس کی تھی متسع کہ حضور قیامت کدا قائم تھی سی قیامت کدا آسی سرکار نے فرمایا ما عادت رہا کہ اے پوچھنے والے سائل تے پوچھتے کیتے کہ قیامت کدا قائم تھی سی لیکن یہ دسا کہ قیامت واسے ما عادت رہا کی تیاری کیا کی تھی قیامت کی تیاری کرنے کا کیا ہے اگر آج ہی قیامت کا وقت تھی مجھے اللہ کی بارگاہ کے لیے اعمال سے نہ کھڑا ہو سے ما عادت رہا کیا تیاری کی تھی ان بندے نے عرض کی تھی کہ حضور بے تے کوئی نوافل کہنی حضور بے تے کوئی فرائض کے علاوہ کوئی چیز میں نہیں کہنی صرف ایک چیز ہے
وہ چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا انی احب اللہ و رسول، کہ رسول اللہ کہ میں نے کوئی چیز کہنی ہے آقا، صرف ایک چیز ہے، انی احب اللہ و رسول، کہ میں صرف اللہ اور رسول کی ذات میں محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انداز دیکھو کہ قیامت کی تیاری کی گئی ہے، وہ قیامت کی تیاری کسی چیز نال ہے؟ اللہ اور رسول کی محبت نال ہے، اللہ اور رسول کے عشق نال ہے۔ اور آپ نے فرمایا المرء مع من يحب، کہ انسان قیامت والی ہوں شخص نال ہو سی جن نال کو پیار ہو سی۔ اگر رسول اللہ کی ذات نال پیار ہے تو آخرت اور حشر سرکار کی بارگاہ ہو سی، اکٹھے ہو سی۔ اور اگر اپنے اولیاء نال، اپنے پیران نال، اپنے شیخ شیوخ نال اور اپنے ائمہ نال پیار ہے، قیامت والی اپنے ائمہ نال، اپنے اولیاء نال، اپنے شیوخ نال ہو سی۔ میرے دوستو، اگر آخرت کو قبر کو بہتر بناونے، اگر چاہتے ہو کہ موت کی سکون دی آوے، زندگی سکون دی آوے، تو سرکار کی بارگاہ میں محبت کرو اور وہ محبت کا ثبوت پیش کرو۔ وہ محبت کا ثبوت مسجد جا کے پیش کرو، نماز کی صورت پیش کرو۔ وہ محبت کا ثبوت آپ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے پیش کرو۔ وہ محبت کا ثبوت اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھ کے پیش کرو۔ کہیں نہ کہیں انداز وہ محبت کا ثبوت پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ عمر فرمیدن آپ ایک روڑ لگے، خلیفۃ المومنین ہم، آپ نے فرمایا کہ دوستو یہ عمر و عمر ہا کہ اذا وارث پانچ اٹھ دے رہا کہ عمر کو چرا بھی کہنا، پانچ اٹھ دے رہا کہ عمر کو چرا بھی کہنا۔ آپ فرمیدن کہ میں بنا ہمی اٹھ گھن کے بنا ہمی، لیکن درخت نے سستی ہوندی نیند آوے دی، اٹھ میں کہ گم کی بنا جینے میرے حضور دی بارگاہ بچایا، جن نے ایمان دی مٹھاس کو، ایمان دی دولت کو قبول کیتے، سرکار کی ذات میں محبت کیتی ہے۔ سرکار نے ایسا بنائے کہ آج عمر کنے 24 لاکھ مربع میل ہے اور ایک میل ایک حصہ عمر دی معلومات ہے۔ آپ فرمائے وہ عمر رہا جنہا سب پانچ اٹھنا سنبھال سکتا ہے، آج یہ عمر ہے حضور دی برکت نال، حضور دی عشق دی محبت نال، پیار نال، کہ آج عمر 25 لاکھ مربع میل، 24 لاکھ کوئی روایت آمدن کہ 24 لاکھ مربع میل عمر دے قبضے وچ ہے۔ اور عمر دعویٰ کرنے مدینے چاہیں گے کہ اگر فرات کے کنارے کتا ہی مار گیا کیا مطلب عمر نظامن ہو، یعنی انسانے کو حقوق سے ملتے پہ ہم جانورے کو حقوق کی ایسے عمر نے عطا کی ہیں۔ آپ فرمایا کہ عمر آج ایک دن پانچ اٹھنا سوال میں ہم آج یہ عمر سرکار دی برکت نال، حضور دی محبت دی برکت نال وہ عمرے کے 25 لاکھ مربع میل تے راج ہے اور ساری حکومت آپ دے کنٹرول ہے۔ ایک مرتبہ اسلامی لشکر ایک مرتبہ جنگل کے قریب پڑاؤ کیتا اور حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور یہ جنگلی جانور شیر چیتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ میں کرو کہ پہاڑی کے بند کے اعلان کرو کہ اے جنگلی جانوروں ان جنگل کو خالی کر دو، سرکار کا لشکر آ چکے، حضور کے مجاہدین آ چکے، انہیں تک قیام کرنے جنگل خالی کر دو۔ مورخین لکھ دیں یہ لکھا گیا ہے کہ جنگل کے سارے شیر چیتے سر چڑھ کے ملے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا عشق کے نتیجے ہیں۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کی محبت دیکھنی ہو نا، انسان نے عمر سے بنے صرف کیا کچھ نہ دیکھے حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کو، غار ثور سمجھے پیا، کیا کشے نہ دیکھے غار ثور سمجھے پیا، اور تصور کرے کہ 1400 سال پہلے آج رسے بنے پہ، آج رسے بنے ہوئے سب کچھ ہے، لیکن 1400 سال پہلے کی میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے منہ سے جا کے اور خود سے پہنچایا ہو۔ محبت کے ثبوت پہ سارے چھوڑ دو، صرف غار ثور تمن کے دیکھو کہ کتنا بڑا پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ کو منہ سے جا کے حضور کی ذات کو منہ سے جا کے اس نے گن ورنا کہ پوری زندگی ہم نے لوگوں نے سرکار کو نشاور کی کوئی چیز اپنی پیاری نہیں رکھی۔ غزوہ تبوک کے موقع تھے جب سرکار نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اپنا مال پیش کرو، آدمی کے سارے مقابلہ کیتا کہ ابوبکر صدیق نے مٹھے بزرگ ہیں ہمیشہ انہیں سارے فوقیت دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آج میں فوقیت دے سا، حضرت عمر نے اپنے گھر دادا مال سارا پیش کرتا۔ آپ فرمایا کہ بزرگ پتا جو ہے میں ہمیشہ اتنے چلا میرے ہی دفعہ میں ہی لیکن فوقیت دے سا وصابقوا بالخیرات قرآن حکم ہے کہ جب ادھا مال پیش کیتا حضور انتظار بیٹھے تھے ابوبکر راسی جا کے ابوبکر صدیق آئے اپنا مال سرکار کی بارگاہ پیش کی انہوں نے۔ حضور نے پوچھا کہ ابوبکر اپنے گھر واسے کوئی چیز چھوڑی، اپنے بارے واسے کوئی چیز چھوڑی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا عرض کی؟
عرض کی تھی کہ میں ان سے چھوڑی ہے، لازمی چھوڑی ہے، کیا چھوڑے؟ آپ فرمایا کہ میں ان سے اللہ اور رسول کی ذات چھوڑ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، اے وہ ابوبکر، اے وہ عمر ہم انہاں دے پیار دے انداز دیکھو، انہاں دے عشق دے انداز دیکھو۔ اساں ان حیثیت تک نہیں پہنچ سکتے، ان مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جتنا ساڑھے بس وچ ہے اساں کوشش کروں کہ سرکار دے فرامین تے عمل کرو، قرآن دا فہم حاصل کرو۔ یہ تو رسالت لازم ہے، کوشش کرو۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر بوڑھا کوئی بندہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، آیات نہیں آتے، قرآن نہیں آتا، تو کیا بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں پہلے میں سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ بسم اللہ کا ختم پڑھے کہ قرآن نہیں آتا، بسم اللہ پڑھنے سے بسم اللہ پڑھتے رہو، بسم اللہ پڑھتے رہو۔ تو دوستوں لازم ہے، یہ بزرگ تھی جو جن کی طرف پتہ ہے کہ آخری منٹ بھی ہے، اگر قرآن نہیں پڑھے قرآن پڑھ گئے، اور روٹین بناؤ روز دی قرآن کی تلاوت کرو، اور یہ ڈیلی دی روٹین پڑھاؤ کہ حضور دے ایک فرمان کو پڑھو کم از کم، کہ سرکار کی ایک حدیث پڑھ لو کم از کم۔ اسی امام بخاری نے یہ صحیح بخاری کتاب لکھی، 7000 احادیث ہیں صحیح بخاری میں، 70,000 200 400، کہ آپ نے 16 سال این حدیث کی کتاب کو لکھا، 16 سال اپنی زندگی دے، 16 سال آپ نے این حدیث کی کتاب دلائے، اور اللہ نے قبولیت کیسی دی تھی کہ قیامت تک یہ کتاب چلتے رہے۔ آج امت کا جو فرق ہے، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، چاہے حدیث ہیں، بخاری کے بغیر گزارا کے ایک قبولیت حاصل کی۔ آپ نے سرکار کے حدیثیں کو جمع کرنے دکھاتے تقریباً 14,000 کلومیٹر سفر کیتا ہے، صرف حدیث کو جمع کر دکھاتے ہیں۔ آج دین دکھاتے ہیں، ساڑھے سفر کتنا ہے، آج ایسا کتنا سفر کر رہے ہیں کہ سرکار نے شریعت کو سن کے ہوں، حضور کی حدیث کو سن کے ہوں۔ آپ نے 14,000 کلومیٹر سفر کیتا ہے، اور امام مسلم بخاری کے بعد مقام امام مسلم ہے۔ آپ جب آئے آندے کہ آپ نے دیر احادیث مسلم شریف لکھے، آپ نے کتنی احتیاط کی ہے کہ واو اور فی کا فرق ہی کہنے رکھا، جو کلمات محبوب کی زبان تو نکلے نا، آپ نے اوہے کلمات مسلم لکھے۔ سبحان اتنی اللہ، انہاں لوگاں نے سرکار نے فرامین کا محبت ہے۔ آج عشق کے تقاضے اوہے ہیں، محبت ہی ذات نال ہے، جی خوش تھی دیے این تھی دیے کہ اساں دے فرامین تے ان دی شریعت عمل کرو۔ آج بھی سرکار کو اگر خوش کرنے تے طریقہ وہ ہے جو صحابہ نے کیتا، انداز وہ ہے جو صحابہ نے اپنائے، یا کوئی انداز نہیں۔ تسا جتنی نعرے لا گنو، جو جلوس کر گنو، کشے کر گنو، محبت کو ثابت کرنے کے انداز وہ ہیں جو صحابہ نے پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کو نافذ کرو، اپنی زندگی میں اپنے گھر شریعت کو نافذ کرو، کوشش کرو ایک رکوع اگر قرآن ترجمہ